السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ رائزنگ پلس اکیڈمی کے زیر تمام مسائل ہلت و حرمت کورس کروایا جا رہا ہے، جس میں آج ہم نے پڑھنا ہے کہ جو جانور انسانوں پہ ذبح کیے جاتے ہیں، یعنی کہ دور جہالت میں اور آج کے دور میں بتوں کے سامنے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، یعنی کہ بتوں کو بلی دی جاتی ہے، اس طرح کے تمام جانور جو ہیں یہ حرام ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیے جاتے بلکہ بتوں کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وہ بھی حرام ہے جسے استحسانوں پر ذبح کیا گیا ہو۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو حرام جو چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ہی حرام قرار دی ہے۔ کسی کو یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی اپنے رتبے یا نسل کی وجہ سے یا کسی طبقے کی وجہ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پر شریعت جو ہے حرام چیزوں کو حلال ٹھہراتی ہے۔ ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جو حرام ہیں وہ ہر انسان کے لیے ہی حرام قرار دے دی ہیں، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے بارے میں، جو خاتون جنت ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر وہ بھی چوری کرتی تو میں ان کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یعنی کہ جب ان کو یہ جو ہے حاصل نہیں ہے تو آزادی، تو عام مسلمانوں کو یہ آزادی کس طرح سے حاصل ہو سکتی ہے کہ وہ جو چیز چاہیں حرام ہے یا حلال ہے، جو چیزیں حرام ہیں وہ کھا سکتے ہیں یا استعمال کر سکتے ہیں یا ان سے کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو جائز اور حلال قرار دیا ہے۔ جس طرح کی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو جو شخص مجبور ہو جائے اور وہ اس کا خواہش مند اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 138 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا ہے کہ وہ لوگ جو مجبور ہو جائیں، ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، فرض کریں کہ پرانے جو وقت ہوا کرتے تھے اس میں ایسا زمانہ تھا کہ کوئی گاڑی یا پھر کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، لوگ پیدل سفر کرتے تھے، جنگلات کے سفر ہوا کرتے تھے، بیابان کے سفر ہوا کرتے تھے، تو ان کے پاس خوراک، پینے کا پانی، یہ ساری تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جایا کرتی تھی۔ ان کو اب اپنی زندگی بچانی بہت زیادہ ضروری ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تب جا کے وہ زندگی بچانے کے لیے صرف 1 یا 2 گھونٹ اگر کسی اس طرح کی چیز کا استعمال کرتے ہیں یا کھاتے ہیں جو حرام ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ نہ تو اس چیز کو کھانے کے خواہش مند تھے، نہ ہی وہ اللہ کی جو قائم کردہ حدود ہیں ان سے آگے بڑھ کر کسی کام کو کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اتنی سی اجازت دیتے ہیں کہ وہ مجبور ہو جائیں اگر تو وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان کے پاس کوئی متبادل ہے اور وہ پاک ہے، حلال ہے، تو ان کو وہی استعمال کرنا ہے، نہ کہ حرام۔ خیر، آج کے زمانہ ہے، آج کا دور ہے، وہ اتنا ہو چکا ہے کہ اگر ہم ماڈرن دور کہیں تو کوئی فرق حرج نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، آج ہر چیز مل جاتی ہے، تو میرے خیال میں اب جو ہے ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو سورۃ بقرہ کی جو آیت نمبر 185، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اور سختی نہیں کرنا چاہتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان سب چیزوں کی تمہیں اجازت دی ہے تو اس لیے دی ہے کہ آپ لوگوں کو سختی محسوس نہ ہو، آپ کو اسلام آسان لگے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے قرآن پاک میں کون کون سے جانور ہیں لکھے گئے کہ وہ حرام ہیں، تو حرام جانوروں کے بارے میں جو ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر جو 145 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آپ کہہ دیجئے جو وہی میرے پاس آئی اس میں کوئی ایسی چیز کھانے والے پر حرام ہے سوائے اس کی کہ وہ مردار ہو، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت ہو، بے شک وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ اس کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیل پیچھے پڑھا چکی ہوں۔ اس کے بعد سورۃ مائدہ کی جو آیت نمبر 3 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، تم پر حرام کیا گیا ہے مردار خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جو گلا گھٹ کر مرا، جو چوٹ کھا کر مرا، جو اوپر سے گر کر مرا، جو سینگ لگ کر مرا،
اور جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا بجز اس کی کہ تم نے ذبح کر لیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ یعنی کہ اگر کسی درندے نے کسی جانور کو پھاڑا ہے یا کوئی سینگ لگ کر مر گیا ہے، کوئی گر کر مر گیا ہے، چاہے کہ بعد میں تم نے اس جانور کو ذبح کر لیا ہے، تب بھی وہ جانور حرام ہے۔ اور آگے آیت میں کیا ہے، کسی احسان پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی کہ میں جب بولتی ہوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی وضاحت ہے، ٹھیک ہے۔ احسانوں پر یعنی کہ بتوں کے آگے جو ذبح کی گئی ہے وہ بھی جانور حرام ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو سورۃ الانعام کی آیت نمبر جو 121 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا فرمایا ہے، اور تم اس جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو جبکہ وہ فسق ہے۔ یعنی کہ ایسا جانور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ جانور تمہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے، اس جانور کا گوشت تمہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی پیر فقیر کے نام پہ، جیسے کہ 11ویں والا پیر، تو ان کے نام پہ کوئی بھی چیز ہم، یعنی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ اگر کوئی بھی ہم چیز دیتے ہیں، یا پھر ہم کسی بھی دربار پہ جاتے ہیں وہاں پہ ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں، تو یہ تمام کی تمام جو ہیں یہ ہندوؤں سے مماثلت رکھتی ہیں چیزیں، جس طرح سے کہ ہندو اپنے بتوں کے آگے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ہم درباروں پہ جا کے چڑھا دیتے ہیں۔ فرق ہم میں اور ان میں صرف اتنا سا ہی رہ گیا ہے، زیادہ نہیں رہ گیا۔ اور یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ کیا ہے، یہ شرک میں آتی ہیں کہ ہم شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ ہم اللہ تعالیٰ، جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں انسانوں کی شارک سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں، ہمارا دل ہم سے دور ہو جاتا ہے اگر ہم شارک کی بات کریں تو، ٹھیک ہے، تو ہمارا دل اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمارے اتنے نزدیک ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہی ڈائریکٹلی کیوں کوئی چیز نہیں مانگتے؟ ہمیں کیوں ان لوگوں کا سہارا لینا پڑتا ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، جو اپنی دنیا میں ہے؟ وہ اگر تو ان کو ثواب مل رہا ہے، انہوں نے اچھے اعمال کیے تھے تو وہ جنت کی نعمتوں میں مالا مال ہے، تو وہ جنت کی نعمتوں میں فائدہ اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر تو انہوں نے گناہ کیے ہیں تو وہ اپنی گناہوں کے بدلے میں دوزخ میں چل رہے ہیں۔ اگر وہ جنت میں ہے تو وہ نعمتوں کی وجہ سے ہم لوگوں سے ان کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، اور اگر وہ دوزخ میں ہے تو وہ اپنا عذاب برداشت کر رہے ہیں۔ وہ ہمارا کس طرح سے کچھ کر سکتے ہیں؟ بھلا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ مر چکے ہیں۔ زندہ انسان سے ہم اگر کوئی بات کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن مرا ہوا انسان ہمارے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ اور ہم ان کے نام کے اگر چڑھاوے چڑھائیں، یہ سب کریں، تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ آگے پڑھیں، سورہ المائدہ کی آیت نمبر جو 92 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ 96 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کر کے فرماتے ہیں، 96 آیت، 92 نہیں 96، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا طعام حلال کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارے لیے جو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ تمہارے لیے سمندر کا جو شکار ہے اور اس کا طعام یعنی اس کا کھانا جو ہے یہ حلال کر دیا گیا ہے۔ اب بات یہاں پہ آتی ہے کہ وہ مچھلیاں، سمندر میں جو مچھلیاں ہیں وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ نے جو ہے حلال قرار دے دی ہیں، سوائے ان مچھلیوں کے جو مر کے مردہ ہوں اور وہ خود تیر کر مر کر اوپر پانی کی آ جائیں، تو ایسی مچھلیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ منع فرمائی ہے کہ وہ مچھلی نہیں کھانی جو مر کر خود تیر کر اوپر آ گئی ہے، کیونکہ وہ مردار ہے، ٹھیک ہے۔ باقی تمام جو مچھلیاں ہیں جن کو ہم خود شکار کر کے کھاتے ہیں، وہ تمام کی تمام مچھلیاں جائز ہیں، حلال ہیں، ان کو کھانا چاہیے۔ اس کے بعد ایک ٹڈی ہوتی ہے، اس کو ایک تو ٹڈیاں ہوتی ہیں جو ہمارے گھر میں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے وہ ٹڈیاں نہیں، جبکہ دوسری ایک ٹڈی ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے، اس کا سائز جو ہے 2-3 کلو تک کا ہوتا ہے، تو اس کو جنگلی ٹڈی کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو ٹڈی ہے وہ بھی بغیر ذبح کیے حلال قرار دے دی گئی ہے، وہ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی انسان ہے وہ تیر چلا کر جو ہے وہ شکار کرتا ہے، تو اسے کیا چاہیے یہ کہ وہ تیر پر جب وہ تیر چلائے تو اس پر بسم اللہ پڑھ لے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ وہ پڑھ لے کہ اس کے نام ہے تکبیر وغیرہ پڑھ لے، تکبیر پڑھ کے تو جب وہ تیر چلائے گا تو وہ جون سا بھی جانور جو ہے اگر تو وہ جائز جانور ہے، حلال جانور ہے، تو اس کا جب وہ شکار کرے گا تو وہ اس کو کھانا
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کھانے کی اجازت ہوگی کیونکہ وہ حلال ہے۔ اس کے بعد اگر ہم حدیث کی بات کریں تو حدیث میں کون سے جانور ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ سورۃ الاعراف کی جو آیت نمبر 157 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ٹھہراتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کس طرح سے ذکر کیا ہے کہ جو تھے پالتو گدھا، ٹھیک ہے، اس کا جو ہے زمانہ جاہلیت جب تھا تو لوگ اس کا گوشت کھاتے تھے جو پالتو گدھا ہوتا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اور بات کریں تو ایک اور حدیث میں ہے کہ جو کچلی والے درندے ہیں، کون سے ہوتے ہیں کچلی والے درندے؟ شیر، چیتا، بھیڑ اور ریچھ، یہ جتنے بھی کچلی والے درندے ہیں یہ، اور جو پنجے سے کھاتے ہیں کھانا، پنجے سے کھانے والے کھانا کون سے ہیں؟ گیدڑ ہے، باز ہے، شکرا ہے اور چیل وغیرہ ہے۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے ممانعت فرمائی ہے کیونکہ یہ سب کے سب جانور جو ہیں حرام ہیں، ان کو نہیں کھایا جا سکتا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خنزیر یعنی کہ جو سور کا گوشت ہے وہ کھانے سے ممانعت فرمائی ہے، اور جو ہے حرام رزق ہے اس کو کھانے سے ممانعت فرمائی ہے۔ یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے ممانعت فرمائی ہے، مطلب کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ حرام ہے۔ اب یہ ہمارا تھا لاسٹ لیکچر، اگر کوئی آپ کو کویسچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں، ان باکس آ سکتی ہیں۔